جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کے بونٹ پر بیٹھا تھا اور مزمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹو سے زمین خرچ رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرا کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے وجدان؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں خالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی، مگر یہ ہوا کیسے؟ افتخار حسن بھی اس کی طرف چلے آئے۔ آپ اندر تو چلیں، پھر بتاتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا جو کار گیٹ کے اندر لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ باہر آ گیا۔ وجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب آگے پیچھے اندر چلے گئے۔ آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان ٹھٹک گیا تھا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ حال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تھا، تو آفاق نے اسے مخاطب کیا، وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرا بھی وہاں سے چلی آئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان، کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر متاسف لہجے میں کہا، تو وجدان اس کے انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرا کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرا الٹے پیروں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ صوفے پر بیٹھے تھے جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا۔ سمیرا نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتی وہ آفاق کے برابر اور کسی کے کہے بنا ہی رسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ملیحہ پر بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ روانی سے قلم چلاتے ہوئے دل کے اندر دبے راز ڈائری پر لکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیحہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کہو کیا بات ہے؟ بی بی صاحب آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نظروں میں کائنات گھوم گئی تھی۔ کس کا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ سمیرا بی بی کا۔ اور ملیحہ نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے کہو میں صبح بات کروں گی، بول کر وہ پھر سے ڈائری میں کچھ لکھنے لگی، پھر خود ہی کچھ سوچا، ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ریلنگ کے ساتھ اب میں اس کا اونچا سٹول رکھا تھا جس پر فون رکھا رہتا تھا۔ ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، تم جاؤ۔ پھر فون پر ہیلو کہا، تمہیں معلوم ہے آج وجدان کیوں نہیں آیا؟ ملیحہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ سمیرا نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وجدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو ریلنگ کو تھامنا پڑی ورنہ وہ گر جاتی۔ پھر ریلنگ کے سہارے دھیرے دھیرے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ موڑ کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے صبح جب ہم جام میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ وجدان، وہ ٹھیک تو ہے؟ ملیحہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ملیحہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا تو سمیرا پوچھنے لگی، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میرا فیصلہ؟ اس نے گمسم سی سرگوشی کی۔ تبھی وجدان نے سمیرا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، مگر ملیحہ کو بولتا سن کر چپ ہی رہا۔ جو کہہ رہی تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی میرے پاس نہیں رہا۔ میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو؟ فیصلہ تو ہو بھی چکا، اب تو بس عمل کرنا باقی ہے اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر کوئی تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں دم ڈبڈبا گئیں۔ وجدان سناٹوں میں گھرا اس کی آواز سن رہا تھا۔ ملیحہ نم آواز میں بولی، انہوں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں، اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ اگر میں بھی جا کر ان سے کہوں کہ مجھے وجدان مصطفیٰ کا ساتھ بخش دیں تو وہ زمانے سے لڑ جائیں گے، مگر میں اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہو؟ حوصلہ تو وجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کو اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے۔ جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیحہ میں نہیں۔ بے اختیاری بے بسی نہیں ہوتی، بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے۔ ملیحہ کی بے بسی وجدان کو بے بس کر رہی تھی، جو سست آواز میں کہہ رہی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جھکتی جا رہی ہوں۔ ہادی بھائی نے میرے کندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا ہے کہ میری پیشانی زمین سے جا لگی ہے، میں نظر نہیں اٹھا پا رہی ہوں۔ سر کیسے اٹھاؤں؟ اور وجدان، اس کی آواز میں درد گھل گیا۔
جب ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا۔ وجدان کو اپنے دل میں درد اٹھا تھا جسے محسوس کیے بغیر وہ کہے جا رہی تھی۔ اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تم وجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں میں وجدان سے محبت کرتی ہوں، لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو کہوں گی میں وجدان سے محبت نہیں کرتی۔ وجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، مجھے وجدان سے عشق ہے۔ وجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے اس بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا کہ خون رسنے لگا۔ ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں گھل گئی تھیں، پر وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی جان نہیں پائی کیسے کسی کے محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے محبت کرنا آتا ہے اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو ایک محبت بھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پائی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کھنچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بس سی آواز ابھری، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے وجدان ہو۔ اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھتا لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی، وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں سے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو لب بھنچے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگیں، پھر ایک نام ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دیں۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی، اوپر کمرے میں آ گئی اور چلتے ہوئے اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر سست قدموں کے ساتھ وہ جھولے میں آ بیٹھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں جن کے زور سے چائمز لے میں بج رہے تھے۔ سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیحہ کے گال گلابی کر دیے تھے اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے، مگر اس کی ہر حس جیسے مر چکی تھی۔ وہ وہیں پاؤں اوپر رکھ کر لیٹ گئی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے 14ویں کا چاند پسند تھا۔ ملیحہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا، ابھی 14 تاریخ میں کچھ دن باقی تھے۔ کیا میں بس چاندنی کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی؟ کڑی دھوپ میری زندگی کا سایہ کب تک بنی رہے گی؟ اس نے تھک کر سوچا، پھر بہت دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ انتخاب میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی اور وہ پلک تک جھپک نہ پائی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، مگر دعا نہیں کر سکی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچلی تھی وہ نور الہدیٰ کے لیے بد دعا تھی، اور ملیحہ کبھی نور الہدیٰ کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی۔ ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ نوالے کیا نگلتی، لیکن بابا جان نور الہدیٰ ناشتے پر آئے تو نور الہدیٰ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے بولے، ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اٹھ تو گئی ہوگی، دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں ہے۔ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے، بلکہ کہا
ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی، اس جھوٹ کی وجہ بھی وہ جانتے تھے کہ یہ سن کر ملیحہ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ نور الہدیٰ سیدھے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ اخذ بھی کر لیں۔ اور اب ملیحہ کا مستقبل ان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی بال آئے۔ وہ ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا دل بہت کشادہ تھا، مگر بابا جان جانتے تھے بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ کے لیے یہ تبدیلی بھی حیران کن تھی۔ کمرے میں کیوں؟ بابا جان کستن مسکرا کر بولے، بھئی ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لڑکے سے پردہ کرا دیا جاتا ہے۔ اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اوکے، نور الہدیٰ زیر لب مسکرائے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور ممانیاں اس کی کزنز کے ساتھ آ گئیں۔ بابا جان نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا، فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی، اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے۔ میں تو ان معاملات میں بالکل اناڑی ہوں۔ فکر مت کریں بھائی صاحب، ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اور بھابیاں مل کر سب سنبھال لیں گے، آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا۔ انشاءاللہ کہیں کوئی کسر نہیں رہے گی بھائی صاحب، بڑی ممانی نے کہا۔ پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات خوش اسلوبی سے سنبھال لیے۔ لان کافی کشادہ تھا، صرف چوڑائی ہی 500 گز تھی اور 20,000 گز پر بنے قصر فروکی کے گرد دائرہ کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا اور مہمانوں کی تعداد محدود تھی۔ افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے، اس لیے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ فنکشن قصر فروکی میں ہی ارینج کیا جائے گا۔ مہندی کا دن آ گیا مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی، شام ڈھل چکی تھی اور قصر فروکی جگمگاتی روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ پیلے کاٹن کے سلور گوٹا لگے شلوار قمیض میں ملیحہ کے کانوں میں موتیوں کے بالے جھول رہے تھے، دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی کانچ کی چوڑیوں کے آگے موتی اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دودھیا کلائیوں میں سجے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کو موتیے کی لڑیوں سے گوندھ کر چوٹی کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ کاٹن کا پیلا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لیے کمرے سے باہر آئیں جو 2 دن سے اس کا مستقل قیام گاہ بنا ہوا تھا، اور سیڑھیاں اتر کر ہال کے باہر والے دروازے سے ہوتی لان میں آ گئیں۔ ملیحہ کو نور الہدیٰ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکیوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا، مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے۔ وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئی اور گانے گاتی رہیں۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے ہی رنگنے میں لگے رہے۔ کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنستے نور الہدیٰ کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا، بھائیو اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تم سب اپنا ستیہ ناش کیے جاؤ۔ ادھر نور الہدیٰ آرام سے ہونے والی بیگم کے بغل میں بیٹھا دانت نکال رہا ہے۔ پھر تو سب ہی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نور الہدیٰ کی طرف دوڑے۔ نور الہدیٰ نے جو اس جم غفیر کو اپنی طرف آتا دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے، مگر صمد نے انہیں جا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے۔ اب نور الہدیٰ گھاس پر دراز تھے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگے، بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو؟ بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابھی کا، بیچاری ڈر جائے گی۔ مگر کوئی بھی انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں لا تعلق بیٹھی ملیحہ نے نور الہدیٰ کی آواز سنی۔ وہ سر اٹھا کر دیکھا، واقعی نور الہدیٰ کے چہرے پر اتنا اپٹن ملا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی۔ جب پہچان لیا تو بے ساختہ ذرا سا مسکرائی۔ 3 دن بعد ملیحہ نے سمیرا کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تھا، اور وہ بھی مسکراہٹ۔ اسے اپنا سانس بحال ہوتا ہوا محسوس ہوا، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور زہر زہر کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کرے نور الہدیٰ کی محبت وجدان کی محبت کے زخم کا مرہم بن جائے، آمین۔ اس نے دل میں دعا کی۔ سر اٹھانے کی وجہ سے ریشمی آنچل ملیحہ کی پیشانی سے پیچھے کو سرک گیا تھا۔ پھر پل بھر کے لیے نور الہدیٰ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ 3 دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی، اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا، الٹا ان کی حالت پر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر نور الہدیٰ انتر تک شانت ہو گئے تھے، پھر ہنستے ہوئے زور سے بولے،
اب اور میری درخت نہ بناؤ، وہ دیکھو میری دلہن ہنس رہی ہے۔ ان کے میری دلہن کہنے پر ایک دم سے ملیحہ کی مسکراہٹ غائب ہوگی اور اس نے سر کو جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرا سے گھونگھٹ ٹھیک کرنے کو کہا۔ نور الہدیٰ کو اس کا گریز بھی اچھا لگا تھا۔ آج گھونگھٹ گرا لو، کل تو میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محسوس سی سرگوشی کی۔ سمیرا تکیہ گود میں لیے بیٹھی تھی۔ 1 بجنے والا تھا اور نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جاگنے کا شغل ہی کیا کرتی تھی۔ دونوں چپ چاپ بیڈ کے 2 دراز کونوں پر لیٹی چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہتی۔ ملیحہ باتھ روم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پہنوں پر لگی مہندی دھل چکی تھی۔ سمیرا نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی، مہندی ابھی کیوں دھو دی؟ صبح دھوتی تو رنگ نکھر جاتا۔ رنگ تو اب بھی نکھرا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سمیرا کے آگے کیے جن پر مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سمیرا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، نور الہدیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے عام سے لہجے میں ناز مفقود تھا۔ سمیرا نے اسے دیکھا، تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا۔ پھر بات بدلنے